بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ عمران خان کے جلسے سے قبل اڈیالہ جیل سے بڑی للکار اور انکشافات سے بھرپور گفتگو اور اعلان بھی۔ خان خود قید میں ہے، لیکن عمران خان نے قیدیوں کے لیے ایک بڑا اہم منصوبہ بھی سامنے رکھا۔ آکسفورڈ الیکشن میں سری لنکا، بنگلہ دیش، ملیشیا اور ہندوستانی سٹوڈنٹس کے علاوہ عرب سٹوڈنٹس بھی عمران خان کے حق میں کمپین شروع۔ جلسہ گاہ میں اس وقت چاند رات کا سماں ہے، پورے ملک سے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے اور یہ بڑا خصوصی پیغام بھی خان کا تیار کیا گیا اور بڑا منفرد جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں نمبر 2 جو کیس ہے وہ نئے جج کو منتقل ہو گیا اور آج عدالتی کمیشن میں عمران خان کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی مینار پاکستان میں بڑا جلسہ اس وقت رکھا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو سابق آپ کو پتہ ہے سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کی بازیابی کے لیے اس کے گھر کی بجلی منقطع، اس کے گھر والوں کو گھر سے باہر، اور 16 سال بعد پاکستان میں پولیو اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی، کانپیں ٹانگنے سے نیا قانون بنانے تک، اور پریڈ کی دوران عوام کی عدم شرکت، سارا گراؤنڈ خالی۔ ایک بڑی ویڈیو بھی منظر یہاں پہ آئی۔ پاک افغان بارڈر پر حالات خراب ہیں، عوام سے مدد جو طلب کی گئی، اور خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو جلسہ اس کی بات کریں۔ جلسہ آپ کو پتہ ہے کنٹینر بھی لگائے گئے، پانی بھی چھوڑا گیا، لوگوں کو روکا بھی گیا، اجازت دے کے منسوخ کا معاملہ بھی، جلسہ گاہ کی جگہ بھی تبدیل ہوئی، لیکن چاند رات کا سماں، پنڈال اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ علی مین گنڈا پور ثوابی کے دھرنے سے اپنا قافلہ لے کے نکلیں گے، اور مجھے وہ میڈ میکس فلم کی یاد آ گئی، جس طرح وہ گاڑیوں کا ایک پورا کاروان تیار کیا جاتا ہے نا، اس میں باقاعدہ طور پر فائر بریگیڈ بھی اور ٹریکٹرز بھی، ہیوی مشینری بھی، کرینے بھی اس میں شامل ہیں۔ پورے لوازمات انہوں نے پورے کیے ہیں کہ جو راستے میں آئے گا اس کو ہم اٹھاتے جائیں گے، گراتے جائیں گے۔ یہ جلسہ پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ بنائے گا۔ یہ ایک منفرد جلسہ ہے، بڑا منفرد۔ ماضی میں آپ کو جلسے یاد ہے، مجھے بھی اپنی یادداشت میں جلسے بہت سے یاد ہیں، میں نے خان کے بہت سارے جلسے کور کیے۔ سٹیج پہ اکثر تقریر ہوتی تھی، فلاں ابن فلاں لاہور سے بڑا قافلہ لے کے پہنچ گیا، فلاں ابن فلاں اپنے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ لے کے آ گیا، تو لوگ ہمیشہ ان الیکٹیبلز کے، ان امیدواروں کے محتاج رہتے تھے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی اپنے اپنے حلقے سے عوام کو نکالیں۔ تحریک انصاف کے جلسے میں بالکل الٹ معاملہ ہے۔ یہاں پر عوام پہلے پہنچ رہی ہے اور رہنما جو ہے ان کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ رہنماؤں نے کام کیا ہوا ہے۔ اس وقت دیکھیں 24 گھنٹے پہلے جو حکومت کی واردات، آپ سمری دستخط کر کے جلسے جلوس جو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ، وہ بل انہوں نے منظور کر لیا کہ دوسری دفعہ اگر جلسہ بغیر اجازت کے کیا تو 10 سال کی قید کی سزا۔ عوام اس جلسے کو ریکارڈ جلسہ بنانے کے لیے شرکت کر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پنجاب اور لاہور ہوگا، جہاں خوف کا بت اس وقت پوری طاقت سے 2 سال میں انہوں نے کھڑا کیا ہے، اسے دھڑام سے گرانا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ جو رہنما ہیں وہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لوکیشن، روٹ، پارکنگ پلان، گوگل میپ کے ذریعے کیسے پہنچنا ہے، سارے لوازمات، ساری ویڈیوز، پیغامات جاری کریں، پوری ہر ممکن کوشش کریں کہ عوام یہاں پہنچ جائے اور ایک شاندار جلسہ کر کے خان کی رہائی کے لیے ایک مہم کا آغاز کریں۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مہم کا آغاز ہو۔ یہ جلسہ کیوں اتنا اہم ہے، حکومت کے لیے بھی اتنا اہم، اور تحریک انصاف کے لیے بھی، کیوں حکومت جلسے نہیں ہونے دے رہی تھی، اور تحریک انصاف کو کیوں یہ جلسہ لازمی چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ جلسہ اسلام آباد میں ہے۔ تحریک انصاف کے جھنڈے جب لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہوں گے، خواتین بچے باہر آئیں گے، تو یہ جو خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آسمان آپ کو صاف نظر آئے گا، اور یہ جلسہ ان حالات میں خوف کے بت توڑنے کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے۔ خان نے دیکھیں 50 جلسوں کی سیریز میں یہی بار بار آپ کو پیغام دیا تھا کہ خوف کے بت توڑیں۔ عوام کی تربیت خان نے کرنے کے لیے جیل بھرو تحریک بھی آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا آپ کو، کہ لوگ جیل میں جائیں، جیل کے اندر رہنا سیکھیں۔ خان کو یہ سارے حالات نظر آ رہے تھے۔ رہنماؤں کو بھی سکھایا کہ خود اپنی گرفتاری دے کے اس پورے عمل سے گزریں، اس پروسیس میں سے گزرے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کی آج بھی جو بات کام بھی آ رہی ہے، اور خواتین اور بچوں کو بھی عمران خان اسی لیے پیغام دیتا ہے، اسے پتہ تھا کہ اگلا کریک ڈاؤن جو زیادتی اور ظلم کا ایک بازار گرم ہوگا وہ انہی پر ہوگا، اور یہی خوف کا بت توڑتے توڑتے 2 سال ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے اب پاکستان کی عوام اس قابل ہو گئی ہے کہ خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اسلام آباد کی طرف رواں دوائیں، بے تحاشا خطرات ہیں، کٹھن راستے ہیں، جیلوں میں دوبارہ بھیجنے کے پیغامات ہیں، دوبارہ FIR ہیں، 9 مئی کی دھمکیاں ہیں، بڑا کچھ انہوں نے کیا، لیکن عوام اس سفر پہ اب نکل آئی ہے، اور یہ 8 ستمبر شروعات ہوگی۔ خان کی رہائی اس وقت اتنی اہم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جتنی پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ دیکھیں جس طرح 1200 ارب کی چوریاں اور ڈاکے انہوں نے 1 منٹ میں محفوظ کر لیے، تو یہ وارداتوں کی ایک پوری چارج شیٹ ہے۔ یہ پھر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے، پھر چوری کر لیں گے، پھر عوام حقوق کے لیے اسی طرح پستی رہے گی۔ تو یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے، جو عمران خان بار بار پیغام دیتے رہے کہ حقیقی آزادی کے ان صرف 2 الفاظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہنے کو تو 14 اگست کو ہم آزاد ہو چکے تھے، لیکن سب کو پتہ ہے ہم کتنے آزاد ہیں۔ 8 فروری کا بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کے دن جو موبائل اور انٹرنیٹ بند کیا گیا، آج بھی وزارت خلا وجہ ہی بتانے سے گریز کری وزارت داخلہ کہ کیوں بند کیا تھا، خان کو کیوں گرفتار کیا، آج تک نہیں بتاتے۔ تحریک انصاف کو جو ظلم و ستم ہوا، یا 9 مئی کی واردات اور منصوبہ جو انہوں نے کھڑا کیا جو بری طرح ناکام ہوا، جس کے
بینیفیشری آپ کو آج حکومت میں نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ 9 مئی کی جو دھمکیاں دیتے ہیں, آج بھی ساکھ ڈال کر تھا میرا اگر خونی رشتہ دار بھی 9 مئی میں شامل ہوتا تو اس کی مخالفت کرتا. تو بندہ پوچھے تمہارا سمدھی آرمی چیف کا جہاز اغوا کر کے, پورا آرمی چیف کا جہاز, تو کیا اس نے معافی مانگی؟ وہ معافی مانگی تو ریکارڈ پہ کیس کہاں ہے؟ وہ عوام کے سامنے کیس لے آئیں, کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں بار بار عمران خان کے خلاف 9 مئی, آج تو انہوں نے دیکھیں اپنا بھانڈا خود پھوڑ دیا کہ خان کی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ثبوت انہوں نے جو ہم نے اکٹھے کیے, آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کے زمرے میں لائیں گے, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس ویسے فوجی ٹرائل کا جو ہے وہ زیر سماعت ہے. لیکن اب ان کے جو ٹاؤٹ اور ابن ٹاؤٹ ہیں, سب سے بڑے جو ان کے وہ پیغام رساں کا کام ہے انجام دینے والے انصار عباسی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ اب کابینہ کی جو رپورٹ, حالانکہ 9 مئی کی رپورٹ بنائی گئی شواہد کے نام پہ, جو انہوں نے 34 لوگ بھی زخمی ہوئے, وہ 34 لوگ کبھی نظر نہیں آئے. بہرحال یہ بالکل اسی طرح جناح پور کے نقشوں کی طرح, اگرتلا سازش کی طرح, پنڈی کیس کی طرح, آرمی چیف کے جہاز کی طرح, وہی پرانے قصے, پرانی وارداتیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف تشدد ہو گیا, فوج میں بغاوت کی کوشش ہو گئی. اب فوج میں بغاوت کی کوشش سویلین تو کر ہی نہیں سکتا. عمران خان کو آرمی کا جنرل تو تھا نہیں کہ وہ اپنے فوج میں بغاوت کرتا. وہ تو اپنے گھر میں جو زمان پارک پہ حملہ اور اس کے آنسو گیس کے شیل اکٹھے کر کے دنیا کو دکھا رہا تھا. تو فوج میں بغاوت کرنے والے کہ اس طرح بغاوت کرتے ہیں. اب جنرل فیض بھی جب ریٹائر ہو گیا تو انہیں بھی 6 مہینے بعد یاد ہے کہ اچھا یہ کوئی بغاوت کر رہا تھا. آج لیکن انہوں نے خود تسلیم کر لیا. اچھا بڑی خطرناک بات ان کی صحافی کریں کہ جنرل فیض انتہائی ڈرپوک اور بزدل شخص, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ 6 سال وہ دنیا کی طاقتور ایجنسی کا سربراہ رہا اور یہ اسے ڈرپوک اور بزدل شخص کہہ رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو پھر ڈرپوک اور بزدل شخص ایسے بڑے اہم عہدے تک کیسے پہنچا؟ تو یہ تو باقی لوگوں پر بھی سوالیہ نشان ان کے صحافی لگا رہے ہیں. اب عمران خان کو صرف اس کے بغض میں یہ اپنے ادارے خود تباہ و برباد بھی کر رہے ہیں, جس کے بھیانک نتائج دیکھیں کو کچھ سالوں بعد نظر آئیں گے ضرور, آپ یاد رکھیے گا میری بات. لیکن ان سب وارداتوں کے باوجود آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کا ایک بھی اہم سیاسی رہنما عدالتوں میں مقدمات میں کامیاب نہیں ہو سکا, 99% لوگ رہا ہو گئے. اور اسی لیے آج عمران خان نے گفتگو بھی کی, اور بڑی ٹف گفتگو, سخت گفتگو. عمران خان نے جس نے چوری کی اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے آرمی چیف سے مل جائے تو سارے کیسز ختم. شہباز شریف کے 5 کیس, زرداری کے 8 کیس ریفرنس ختم ہوئے, مریم نواز کے 4 مے فیئر کے فلیٹس کے, اور جن کے وہ مالک ہونے کا بھائی خود تسلیم کر رہا ہے ٹی وی پہ, وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جنرل باجوہ نے محسن نقوی کے بارے میں آج عمران خان نے انکشافات کیے کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے عمران خان کو بتایا کہ نواز شریف کے اربوں اور محسن نقوی کے $550 ملین باہر پڑے ہوئے, $550 ملین, اور یہ کیسز جنرل باجوہ میں آگے نہیں بڑھانے دے رہا تھا. اور پھر آج عمران خان ایک دفعہ پھر لندن معاہدے میں نواز شریف کے ساتھ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ میں سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ان پہ الزام لگایا اور کہا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نفرتیں نہ بڑھائیں, حالانکہ نفرت کی وجہ یہ خود ہیں, اور چوروں ڈاکوں کے پیسوں کا تحفظ کر رہے ہیں. صرف 3.5 سال میں خان کے دور میں نیب نے 480 ارب جو ہے وہ جمع کیے, انہوں نے صرف 50 کروڑ بھی نہیں جمع کیا. یہ باجوہ سے این آر او لے گئے, پہلے مشرف سے لے گئے, اور اب تیسرا این آر او. اور عمران خان نے آج باقاعدہ وہ آیت کا بھی ترجمہ کیا کہ ان قوموں سے وہ تباہ ہو جاتی ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی. آج طاقتور ملک کے سب اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں اس کی تباہی کا نتیجہ, پھر معیشت کی تباہی, قوم کی تکلیف جو ہے. اور مجھے عمران خان کے بیان میں جو آج بڑی ایک اہم چیز نظر آئی, وہ جو خان نے قیدیوں کے بارے میں کیا کہ اڈیالہ جیل میں سینکڑوں قیدی اس وقت 50,000 سے 1 لاکھ روپے جرمانہ صرف نہیں دے سکتے, جس وجہ سے قید. اور خان نے آج یہ درخواست کی, اور یہ اوورسیز پاکستانیوں سمیت خیراتی ادارے, مستحق افراد جو ہے, یہ ان سب تک ہے کہ جو لوگ ان کے جرمانے ادا کر سکتے ہیں ان کی پلیز ان کے جرمانے ادا کریں, تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے اچھی زندگی بسر کریں. بڑا اہم پیغام تھا. اوورسیز پاکستانی اور بڑے اہم لوگ سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ امید ہے کچھ نہ کچھ اس پر عمل ہوگا. جلسے کی ایک دفعہ پھر میں بات کروں, جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جلسہ. دیکھیں ویسے تو تحریک انصاف کا یہ ریکارڈ جلسہ ہونے جس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پنڈال ابھی بھرا ان کا نظر آ رہا ہے. یہاں یہ اہم سوال اس وقت لوگوں کے ذہن میں کیا اس جلسے سے خان کی رہائی ہوگی, کیا اعلانات متوقع ہو سکتے ہیں, کیا قیادت جو عوام کے دباؤ پر دھرنے کی طرف جا سکتی ہے, احتجاج کی طرف جا سکتی ہے. تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کی قیادت ایسا کچھ نہیں سوچ رہی, یہ صرف ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اور تاکہ یہ لوگوں کا جو خوف کا بت ہے وہ ٹوٹ جائے, ڈر سے ارسل ہو جائے, لوگوں کو سمجھ آ جائے, اور جو اگلے جلسے پورے پاکستان میں جو سیریز شروع کرنی ہے ان مشکلات کی جو معاملات انہیں کیسے حل کیا جائے گا. خان کی جو رہائی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں, یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. خان کی جو رہائی ہے وہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں, سیدھی سی بات ہے. خان کی رہائی کے لیے کسی جلسے, کسی تحریک, کسی عوامی اجتماع کی ضرورت نہیں ہے. یا تو اتنی بڑی تحریک ہو نا کہ لوگ جا کے اڈیالہ ہی کھول لیں, وہ الگ بات ہے. لیکن عمران خان جب چاہے خود جیل سے باہر آ سکتے ہیں. حکومت کے پاس اب ایسا کوئی ہتھکنڈا نہیں, یہ کیسز کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ جو نواز شریف پر بنائے گئے 200 کیسز تھے ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں.
تو خان اگر جیل سے باہر آئے تو دیکھیں آپ سوچیں خان کرے گا کیا؟ عمران خان بنی گالہ پہ بیٹھ کے کتابیں تو نہیں پڑھیں گے، وہ عوام کو موبلائز کریں گے، اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اب یہ 30 سال کی خان کی جد و جہد میں 3 سال ایسے تھے جس میں عمران خان نے اقتدار میں، ورنہ عمران خان ہمیشہ عوامی اجتماعوں میں رہے، ہمیشہ وہ عوام کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اور عدم اعتماد کے بعد بھی دیکھیں عمران خان نے فوراً 50 جلسوں کی جو ہے 50 مار دی تھی، لانگ مارچ کیے، اور اب تو خان کی مقبولیت اس عروج پہ ہے کہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی صرف ویڈیو لنک میں یا اپنی تصویر بھیج دیں تو خطاب کریں تو وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن جائے گا۔ اس لیے انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، خان باہر آ کے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جو ہی تحریک شروع کریں گے حکومت اسی وقت گر جانی ہے۔ تو اسی لیے عمران خان کو یہ بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ عوام میں نہ نکلیں، اگر آپ جائیں گے یہاں سے باہر نکلیں گے تو پھر 9 مئی ہوگا۔ اور عمران خان عوام کو بچانے کے لیے ان معاملات کو اس سے پہلے حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ معاملات آپ کو پتہ ہے مینڈیٹ کی واپسی کے بغیر حل ہو نہیں سکتے۔ اس کا آسان دوسرا حل الیکشن ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ جتنا عرصہ یہ اپنی طرف سے ایک آخری کوشش سمجھ کے کر لیں، کیونکہ دیکھیں اس ٹائم میں 2 سال میں جو وارداتیں انہوں نے کی وہ بھی محفوظ کرنی ہے، جن لوگوں کو یہ لے کر آئے انہیں بھی محفوظ کرنا ہے، ان کے جرائم پر پردہ بھی ڈالنا ہے۔ خان کی رہائی جو اصل میں اس وقت ہوگی جب عمران خان کو خود اندازہ ہوگا کہ اب الیکشن کا ماحول بن گئے، جو نئے انتخابات عمران خان چاہتے ہیں دسمبر میں، تو میرے خیال میں ستمبر کی عمران خان نے خود تاریخ دی ہے، اکتوبر نومبر 2 مہینے کے بیچ میں عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہو سکتی ہے فی الفور۔ اور اس پہ دیکھیں اگلا لائے عمل جو نئے انتخابات کا اعلان ہے، عمران خان اسی لیے جلسے جلوس عوام کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ یہ سارا معاملہ ہو۔ اب ان کی کوشش یہی ہوگی عمران خان کو کچھ مینڈیٹ واپس کر کے خان کو حکومت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو کیسز ہیں عمران خان کے یہ ایک ایک کر کے ختم کریں، تھوڑا سا ٹائم لیتے جائیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ کریں جس میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جو عمران خان کی گارنٹی دیں کہ یہ جس طرح انتخابات کا ہم کروانے پر تیار ہیں، آزاد اور منصفانہ کروائیں گے، لیکن یہ انتخابات عمران خان کی جو خواہش ہے قاضی فائز کے جانے کے بعد ہوں۔ قاضی صاحب کی رخصتی ہوئی تو انتخابات لازمی ہو جائیں گے، کیونکہ منصور علی شاہ نے ویسے بھی دیکھے جو تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں کا دینا ہے اس میں بھی الیکشن کو انہوں نے 8 فروری کی جو الیکشن انہوں نے کالا عدم کر دینا ہے، اور جو دھاندلی کا معاملہ اٹھایا تو اس میں پھر سارے پھنس جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ نہیں کھڑا، اور پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہے نون لیگ کو کہ اگر الیکشن ہوئے تو ان کا سیاسی سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی کوشش آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائے، وہ صرف اور صرف حکومت میں موجود ہو کے بل بنا کے قانون بنا کے پنجاب کی حکومت کو استعمال کر کے اپنے جتھے استعمال کر کے ان معاملات کو صرف طول دینے کی کوشش ہے، اور ان کے پاس اب دیکھیں کوئی حل نہیں بچا۔ معیشت ان کے مکمل کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ یہ جتنی بھی 2 نمبر خبریں آپ کو بتاتے رہیں کہ جی دنیا میں 4تھے نمبر پر تیل نکل آیا ہے، ہم دنیا میں پتہ نہیں خود یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، یہ سب وارداتیں ہیں، یہ سب جو ہے وہ آپ کو صرف امید اور ہوپ اور یہ جن کی میٹنگز ہو رہی ہیں دوڑ دھوپ نظر آ رہی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ حالات کو ٹھیک کرنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صاف بالکل صاف۔ اب حکومت کے لوگ خود بھی کلیئر ہیں۔ اب یہ طاقت کے جو اصل ٹھکانے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں بار بار کہ یہ لوگ حالات ٹھیک کریں گے، ایسا نہ ہو عوام اپنے ہاتھ میں لے کے معاملات عوام ٹھیک کرے۔ کبھی چین کے وزیر اعظم سے امید دلوا دیتے ہیں، کبھی 50 ارب وہاں سے آ جائیں گے، 20 ارب وہاں سے آ جائیں گے، تیل نکل آیا، SIFC میں انویسٹمنٹ آ گئی، IMF میں پیسے دے دے گا، ایسا کوئی دور دور تک معاملہ جو وہ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا، ملک کو آگے بڑھانے میں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ الیکشن کے معاملات کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں، یا تو یہ سارے کا سارا مینڈیٹ خان کو واپس کر دیں، پھر یہ تیل کی خبریں بھی چلائیں، جو مرضی کریں، 2 نمبری کرتے رہیں۔ لیکن ابھی دیکھیں ان کی جو 14 روپے ریلیف دینے کا معاملہ ہے اس میں بھی IMF نے ان کی گردن پکڑ لی ہے، اور اتنی سخت شرائط لگا دی ہیں کہ آئندہ عوام کو کسی قسم کا بجلی گیس میں کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکے گا۔ یہ 2 مہینے کے ریلیف میں انہوں نے اگلے 2 سال بھی تباہی پھیر دی ہے۔ تو ابھی اسحاق ڈار برطانیہ جو گیا، جس نے کہا میرا بڑا اہم دورہ تھا، وہاں بھی یہی کوشش تھی کہ بیچ میں کوئی گارنٹی کے لیے آ جائے، کسی طرح برطانیہ کو بیچ میں شامل کر لیا جائے، کوئی معاملات ٹھیک کر لیے جائے، اور عمران خان کسی طرح ان کی بات تسلیم کر لیں۔ وہاں خاندانی ذرائع پر بھی دباؤ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے، ان سے بات کر لیں کسی طرح۔ تو کوشش یہ کر رہے ہیں ہر بندے کو، اور دوسرا آکسفورڈ کے الیکشن کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں نے بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ زلفی بخاری نے آج جو بیان دیا ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، عرب ممالک کے بھی طالب علم عمران خان کی نہ صرف الیکشن میں کمپین بلکہ ووٹ ڈالنے میں بھی مدد کریں گے، تو ظاہر ہے انہیں اس چیز سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ یہ معاملہ ہوگا تو اور کام خراب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے مولانا کو ایک تو ظاہر ہے ختم نبوت کا نام تھا،
اور ہر مسلمان کا جانا لازمی تھا. دوسرا مولانا کے لیے ظاہر ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, ان کے جلسے کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ تحریک انصاف کو صرف 10 منٹ کا ٹائم دے دے اور یقین کرے وہ اتنا بڑا جلسہ کر دیں کہ وہ پاکستان کی تحریک سے بھی بڑا ہو جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑا اعلان ضرور کریں گے, کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں خاص طور پر بلوچستان کے, اور مولانا صاحب کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا یہاں پہ. اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اکرم اس کی بھی بات کرنا, اس پہ الزام تھا کہ اس خان کی مدد کرتا تھا, محبت سے بات کرتا تھا, تو اس کی انہوں نے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا, اس کی بجلی گیس بند کر دی. الزام لگا جی وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ کے, اندازہ کریں. اور اس کا نتیجہ پھر نحوست ہی نکلتی ہے ایسے جھوٹ فراڈ کا کہ پورے دنیا میں بدنامی کا دیکھیں باعث بنا. اس کو پوری دنیا میں خبر جو چل رہی ہے, جو پڑھ کے میں نے کچھ 10 اخباروں میں پڑھ لی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو افریقہ کے ممالک میں نظر نہیں آتا, وہ پولیو کا کیس, یہ نحوست کے وہ ڈیرے ہیں جو پاکستان پر شائع ہوئے, ان لوگوں کے جانے کے بعد ہی ختم ہوں گے. تو جلسے کی تیاری کل انشاءاللہ وہ کوشش ہوگی وہاں سے لائیو کروں جلسے سے, بہت سارے لوگوں سے جو وہاں موجود ہوں گے ان سے لائیو گفتگو میں آپ لوگوں کو بھی کالوں کا موقع دوں. آپ لوگ بھی اپنے جو جلسے میں موجود ہوں گے, اگر ان لوگوں نے انٹرنیٹ بند نہ کیا, جس کی امید ہے نہیں کریں گے, تو آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ ضرور بنیے گا, اپنے تاثرات ضرور بتائیے گا. جو جلسے کی فوٹیجز ہوں گی وہ بھی لائیو دکھائیے گا. جن لوگوں کو کال ہو, تو جن کے پاس موبائل ہوگا ان کو لنک بھیج دیا جائے گا, اور وہ دیکھ کے پھر وہ ڈائریکٹ وہ کل انشاءاللہ آپ کو ساری ہدایات اس میں بتا دیں گے. تو اپنا خاص خیال رکھیں, اور پرامن نے اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے, آپ لوگوں کو محفوظ رکھے سب کو, اور یہ پرامن انداز میں معاملات چلتے رہیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.